السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، مکہ کے مشرک حضرت لقمان کو جانتے تھے۔ اللہ کریم نے لقمان کی باتیں کر کے کہ جس کی دانش کو، حکمت کو، دانائی کو، وزڈم کو تم تسلیم کرتے ہو، ان کے جاہلیت کے شعراء کے کلام میں لقمان کی باتیں تھیں۔ امرؤ القیس جو عرب شاعری کی انگوٹھی کا نگین ہے، امرؤ القیس، اس کے کلام میں لقمان کے باتیں ملتی تھیں۔ لبید مسجود الشعراء ہے۔ عملاً اوکاز کے میلے میں لبید کے کلام کے پڑھے جانے کے بعد شعراء نے عملاً اپنی جبینیں لبید کے پاؤں پہ رکھ دیں، استعارتاً نہیں، حقیقتاً۔ لبید وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، پھر شاعری ترک کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ایک دفعہ، لبید کو کلام سناؤ، کیونکہ شاعر تھا، مسجود الشعراء تھا، سبع معلقہ میں تھا، اس کا کلام بیت اللہ پہ لٹکایا گیا تھا۔ آج بھی اس کا کلام حسن سے معمور ہے، گہرائی، گہرائی، صنعت، بلاغت، لبید کا ایک اپنا حسن ہے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کہا کہ لبید کو کلام سناؤ، تو اس نے کہا ابعد القرآن، کہ کیا قرآن کے بعد لبید کے کلام کی حاجت ہے؟ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے جیسا خراج عقیدت قرآن کے حوالے سے لبید نے 2 لفظوں میں کہا کوئی نہیں کر سکا۔ شاعر تھا، سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ کہنے کہ عمر یہ بتاؤ کہ کیا قرآن کے بعد قرآن نے کسی حوالے سے کوئی تشنگی، کوئی پیاس، کوئی ذوق کی کمی چھوڑی جس کو پورا کرنے کے لیے لبید کو سننا چاہتے ہو؟ قرآن تو بلاغت کی بلندیوں پہ ہے، فصاحت کی بلندیوں پہ، حسن کی بلندیوں پہ، تراکیب کی بلندیوں پہ، خیال، پاکیزگی، طہارت، سب کچھ۔ تو اس نے کہا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد؟ تو اس لبید کے کلام میں بھی لقمان کی باتیں تھیں۔ تو قرآن نے بطور استشہاد کہا کہ لقمان تو تمہارے ہاں مسلم ہے، میرے محبوب کی ذات کو تم ڈیبیٹیبل بنا دیتے ہو، مانتے ہو نہیں مانتے دو رہے ہیں، لیکن لقمان کی دانش پہ تو اجماع ہے۔ تمہارے شاعروں کا کلام مزین ہے لقمان سے، تو جو باتیں لقمان کہہ رہا ہے انہی باتوں کو تو حسین ترین انداز میں میرا محبوب کہہ رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا۔ یعنی قرآن کے اندر سورہ لقمان میں لقمان کی باتوں کو بطور دلیل منایا گیا کہ یہ سچائیاں کوئی نئی نہیں ہیں، سچائیاں روز اول سے ایک ہی ہوتی ہیں، ہر دور میں سچائی مشترکہ میراث رہی ہے۔ تو جو باتیں لقمان نے کہی تھیں وہی باتیں تو اس کو مزید نکھار کے، تراش خراش کر کے، عمدگی کے ساتھ عام فہم بنا کر میرا محبوب تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو ان باتوں سے بدعتیں کیوں؟ تمہیں عقلاً، شرعاً، عرفاً بدعتنا نہیں چاہیے، چونکہ ان باتوں کے حسین ہونے پہ تو تم ایمان لا چکے ہو۔ لقمان کی حکمتوں کے کلام کے روپ میں نے کہا نا، امرؤ القیس کے کلام میں لقمان ملتا ہے، لبید کے کلام میں لقمان ملتا ہے۔ لقمان کی حکمتیں عرب میں مسلم، جس طرح سورج کی روشنی مسلم ہے، اس طرح لقمان کی حکمت، حکیم لقمان اس معنی میں نہیں ہے جو ہمارے یہاں طبیب کے معنوں میں حکیم ہوتا ہے۔ لقمان کے کلام میں حکمت کے جھرنے پھوٹتے ہیں۔ ایک قول اس کا ہے، بیٹا مرغے سے عاجز نہ بن، مرغا تو صبح جاگ جاتا ہے، تو نہیں جاگتا۔ ایک پرندہ اور ایک جانور، اس کو کبھی انسانی دنیا میں محبوبیت نہیں ملی، الو اور گدھا۔ الو کا عالم یہ ہے کہ رات دیر تک جاگنا، یا الو کے پٹھے جاگتے ہیں، کیوں جی؟ گدھے کا کام ہے دیر تک سونا صبح، یا اگلا فکر آپ خود فیلندی بلینک کر لیں۔ ان دونوں کے اکثر عالمیہ یہ ہے کہ یہ فطرت سے باغی ہیں۔ میں رات کو 1 بجے یا 12 بجے کے لگ بھگ ایک لیکچر دے کے واپس آیا تو میرے گھر کے سامنے وہ بجلی کا پول ہے، اس کی تاروں پہ چھوٹا بدن بڑے سر، یہ الو کی خاصیت ہوتی۔ وہ بیٹھا تھا، نیچے پٹھے بیٹھے تھے، موبائل کھیل رہے تھے، تو پٹھوں کا باپ آیا، اس نے کہا الو کے پٹھوں۔ میں نے کہا الو اوپر بیٹھا، پٹھے نیچے بیٹھے ہیں۔ اچھا، اللہ کی شان، الو پہلے چلے گئے، پٹھے پھر بھی بیٹھے تھے۔ یعنی وہ میں نے دیکھا موٹے سروں والے الو اڑ گئے رات کے 1 بجے کے لگ بھگ، پٹھے پھر بھی نیچے اپنے وہ حق ادا کر رہے تھے۔ تو الو کو کبھی انسانی معاشرے میں محبوبیت نہیں ہوئی، چونکہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے۔ گدھا کتنا محنت کرتا ہے، لیکن گدھا گدھا ہے، چونکہ دن چڑھے سوئے رہتا ہے۔ تو فطرت سے بغاوت جو بھی چیز کرے، انسانی دنیا میں کبھی مرجعیت، محبوبیت اس کا مقدر نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ تو لقمان حکیم کہتا ہے بیٹا مرغے سے عاجز نہ بن، مرغا تو اللہ صبح جاگ اٹھتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، بلکہ بخاری میں آتا ہے۔ مرغا جب بھی بولتا ہے، اذان دیتا ہے تو فرشتے کو دیکھ کے دیتا ہے، اور گدھا جب بھی ہینگتا ہے شیطان کو دیکھتا ہے۔ اس لیے گدھا جب ہینگے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک سفید مرغ اپنے ساتھ رکھتے تھے، وہ ٹائم پیس کا کام دیتا تھا۔ مرغا ہمیشہ صبح تہجد کے وقت اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ برادر پتہ نہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن مرغا دیتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سفید مرغا ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں کچی مٹی کی کوٹھی، اس میں مرغے پڑے ہوتے ہیں، بند تاریک، لیکن ان کے اوپر القاء ہو جاتا ہے۔ قدرت کی ہر مخلوق وہی پہ چلتی ہے۔ اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے وہی کی شہد کی مکھی کی طرف، گھر بنا، شہد تلاش کر، وہ وہی پہ چلتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری طرف بھی میں نے وہی کی ہے، شہد کی مکھی کی طرف وہی کی، چل گھر بنا، پھول چوس، پھل چوس، شفا کے لیے ایک رس بنا۔ تو وہی پر عمل کرنے کی وجہ سے شہد کا لعاب شفا بن گیا۔ شہد کا جو لعاب شفا ہے وہ اتباع وحی کی برکت سے۔ اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب، یہ جو سرا اس میں آغاز اوحی ربک الی النحل سے ہوا کہ ہم نے وحی کی، شہد کی وحی نے اتباع کیا، اس وحی کے اتباع کی برکت سے لعاب شفا بن گیا۔ اس امت کا لعاب بھی شفا ہے اگر وحی کے اتباع میں چلے تو۔ اہل نظر کا لعاب جو شفا ہوتا ہے، اس کے پس منظر میں وحی کی اتباع کا نور ہوتا ہے۔ ہمارے ہوتا ہے نا کوئی عامل بتاؤ، حالانکہ عامل بتائے نہیں جاتے، عامل بنائے جاتے ہیں۔ کوئی عامل بتاؤ تو اگر اسلام عامل بنانے کے لیے آیا، عامل بتانے کے لیے نہیں ہے۔ جب عامل بننا چھوڑ دیا تو پھر عامل شعبدہ باز بن گئے۔ کوئی عامل بتاؤ جس تک میں یہ مسئلہ، اسلام تعویذ اور گنڈوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام ریاضیاتی اسلوب پہ فطرت کا مذہب ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کا اگر دوسرا نام رکھا جائے دین فطرت، اور دین فطرت کا دوسرا نام رکھا جائے اسلام، اور دین فطرت میں کبھی بھی اس طرح کے شعبدہ بازوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب سے امت نے عامل بننا چھوڑا، عاملوں نے شعبدہ باز بن گئے۔ کوئی عامل بتاؤ کہ تمہیں وہ تعلیمات بتاؤں جس کی برکت سے تم عامل بن جاؤ، عمل کرنے والے بن جاؤ، کہ جی وہ نہ بتاؤ، کوئی ایسا بتاؤ جو عامل ہو، تو وہ عامل پھر شعبدہ باز ہوں گے۔ تو لقمان حکیم کہنے لگا بیٹا مرغے سے عاجز نہ بن، مرغا تو والا صبح جاگ جائے اور تو دن چڑھے تک سوئے رہے۔ موبائل کے مفسدات میں ایک بہت بڑا مفسد جس نے فطرت سے بغاوت پہ آمادہ کیا، وہ رات گئے تک جاگنا اور دن گئے تک سونا، اور یہ دونوں الو اور گدھوں کا ایک حسین آمیزش ہو جاتی ہے۔ عقل گدھوں جیسی، مزاج الوؤں جیسا، ان سے کیا خیریں جنم لیں گی؟ اور بڑے بڑے دیندار اس قباحتوں میں ملوث ہیں، اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ لقمان حکیم کہتا ہے بیٹا تیرے غذا متقی لوگ ہیں، یعنی دعوت کرنے سے پہلے متقی لوگوں کا انتخاب کر۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو کھانا کھلایا، جانتا ہے کہ شرابی ہے، جانتا ہے کہ زانی ہے، جانتا ہے کہ راشی ہے، جانتا ہے کہ ظالم ہے، اس کے باوصف اس کو مدعو کیا کھانے پر، حکمت کی بجائے، مصلحت کی بجائے، اپنے کسی مفاد کی بنا پر۔ امام صاحب کہتے ہیں اس کا کھانا کھا کر جتنی قباحتیں اور خباثتیں کرے گا یہ پورا گناہ میں شریک ہوگا کہ تو نے اس کو طاقت پہنچائی کھانا کھلا کر۔ لقمان حکیم کہتے ہیں بچہ تیرا کھانا متقی لوگ ہیں، پارسا لوگ ہیں، تاکہ ان کی تمہارے کھائے ہوئے طاقت کی توانائی سجدوں پہ ہو، قرآن کے ارکریزی پہ ہو، پاکیزہ کاموں پہ، اعمال صالح پہ ہو۔ ایسا نہ کیا کر۔ تو لقمان حکیم کی جو تعلیمات ان میں ایک تعلیم کا ذکر میں نے کیا تھا، وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تیزاب گرنے کے بعد انسانی چہرے کا جو انجام ہوتا ہے، ساری کشش، خوبصورتی، جاذبیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ الائڈ اسپتال کے برن یونٹ میں جائیں جہاں جلے ہوئے لوگ پڑے ہوتے ہیں، جن پہ تیزاب پھینک دیا گیا یا جل گئے، ان کا چہرہ دیکھیں، دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو تیزاب گرنے کے بعد جو انسان کی وجاہت ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو سار کا مرض لگنے کے بعد انسان کی روحانی شخصیت اتنی داغدار بن جاتی ہے، آدمی کسی قابل نہیں ہوتا۔ سار کا محرک علم ہو، سار کا محرک عبادت ہو، سار کا محرک پیسہ ہو، سار کا محرک برادری، کسی بنیاد پر سار نامی مرض کے لگنے کا ادنا جواز بھی کس صورت میں جائز نہیں ہے۔ سار کو نہیں آنا چاہیے، ہیپیٹائٹس سی کو نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ استعمال شدہ سرنج ہو، چاہے وہ فاسٹ فوڈ ہو، چاہے بازاری کھانے، ہیپیٹائٹس سی کے جراثیم کو اندر نہیں آنا چاہیے کسی صورت میں بھی۔ سار کا مرض نہیں لگنا چاہیے، اور اس کا سب سے خوفناک ذریعہ علم ہوتا ہے۔
علم کے بعد سار کو بچنے کے لیے خدمت ضروری ہوتی ہے۔ علم کا جو ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا توڑ اہل نظر خدمت سے کرتے ہیں، کیونکہ خدمت تواضع پیدا کرتی ہے۔ اگر علم نہ ہو خدمت ہو تو پھر چاپلوسی آ جاتی ہے، اگر علم ہو خدمت نہ ہو تو تکبر آ جاتا ہے۔ ان دونوں میں حسین توازن کا نام علم اور خدمت کا حسین امتزاج ہے۔ گھر کی خدمت، بچوں کی خدمت، کام کرنے والوں کی خدمت، اور نہیں تو مسجد جائیں اور لوگوں کے جوتے سیدھے کر دیں۔ لوگ چلے گئے، ان کے جوتے پڑے ہیں، سیدھے کر دیں۔ علاج کی خاطر انڈیا کے ہندو ڈاکٹروں سے سرجری کروا لیتے ہیں علاج کی خاطر، مسلمانوں کے جوتے سیدھے نہیں ہو سکتے علاج کی خاطر؟ کیوں جی؟ سار نامی مرض سے نجات مل جائے مسلمان کے جوتا سیدھا کرنے سے، یہ سستا علاج ہے۔ گردہ بدلنے کے لیے، جگر بدلنے کے لیے ہندوؤں کے پاس مہینوں تک کے یہاں مشکوک غذا، لاکھوں کی اماؤنٹ، وہ مشکل کام ہے۔ جسمانی مرض بڑھ جائے تو جنت قریب ہوتی ہے، دوزخ دور ہوتی ہے۔ ایک دن کا بخار ایک سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سار کی مرض، روح کی مرض بڑھتی چلی جائے تو آدمی دوزخ کے قریب تر ہوتا ہے، جنت سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جو مرض جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے، اگر اس کا علاج فرض عین ہے، تو جو مرض دوزخ کے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے، اس کے لیے اپنے مسلمانوں کے جوتے سیدھے کرنا کون سی قیامت ہے؟ گھر والوں کے کام کاج آیا کرو، سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج پورے کرتے تھے۔ رات کو جب بھی آپ دیر سے تشریف لائے، کبھی آپ نے اونچے انداز سے سلام نہیں کیا۔ کوئی قبیلہ آ گیا اسلام لانے کے لیے، طائف والے آ گئے، خزرج والے آ گئے، اوس والے آ گئے، قینقاع والے آ گئے، کوئی قبیلہ آ گیا، آپ دیر تک ان کو وحی کی تعلیمات سے آگاہ فرماتے رہے۔ تاخیر ہو گئی، رات پہلا شب گزر گیا، اب یہ نبی فطرت گھر میں آ کر اونچا سلام نہیں کر رہا۔ حالانکہ جو بیوی ہیں وہ 100 جان سے قربان، بیویاں بھی ہیں، امتی بھی تو ہیں نا، خدمت کے لیے گھر میں لائی گئی ہیں۔ لیکن نبی فطرت کے تقاضوں کا اتنا پاس کرتا ہے کہ اگر تبلیغ کی وجہ سے باہر دیر ہو جائے تو اپنی 100 جان سے فدا ہونے والی بیویوں کو اونچا سلام رحمت نہیں کرتا۔ اور ہمارا رویہ، اس لیے لقمان حکیم نے جو ایک بات کی تھی، وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، معاشرتی حسن ہے، کشش ہے، جاذبیت ہے۔ انسانوں کے بیچ میں جو رشتے مضبوط ہوتے ہیں وہ سار کے خروج سے ہوتے ہیں۔ جس آدمی کو سار کسی حوالے سے لگ گیا، یہ آدمی خود انالیسس کر سکتا ہے، آدمی اپنے سار کا خود اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ دوسری ایک تعلیم جس کے بارے میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں، لقمان حکیم کی دانش کو جو قرآن نے کوٹ کیا، ڈسپلے کیا، اور اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب لقمان کی باتوں کو پڑھو، اور قیامت تک قرآن جب پڑھا جائے گا تو لقمان کی باتیں پڑھی جائیں گی، تراویح میں، نماز میں، معمولات میں پڑھی جائیں گی۔ اس میں ایک حکمت ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کر۔ قرطبی نے لکھا ہے بیٹا نماز صحیح ادا کیا کر۔ ہمارے ہاں 97% پڑھتے نہیں، جو 3% پڑھتے ہیں ان میں قائم کرنے والے دوسری انگلی کے تیسرے پورے پہ ان کی تعداد ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو نمازیں نتیجہ خیزی سے محروم ہیں، اسلام کی عبادات میں جن عبادات کی علت بیان کی گیا اس میں سب سے جاندار علت نماز کی ہے۔ نماز قائم کرو، تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز قبول ہے تو فحاشی اور منکرات سے نفرت آ جائے گی، طبعاً نفرت آ جائے گی۔ اور اگر فحاشی اور منکرات سے رغبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، حرم کی نمازیں بھی نظر ثانی کے قابل ہیں، کسی فقیر سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نمازوں کے پڑھنے کے بعد ہوس، حرص، شہرت، شہوت، پیسہ، مال، بد نظری، اعضاء کا مس یوز ہونا بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر کسی کے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عند اللہ قرآن کی تشخیص میں وہ نمازیں نہیں ہیں جو قیامت والے دن ترازو کے دائیں طرف جائیں گی۔ رمضان کے آنے، اس لیے آمنہ کے لال صلی اللہ اسلام کی تعلیمات میں کتنے پھول کھے ہونے۔ اگر اسلام کو ایک نخلستان سے تشبیہ دی جائے، اسلام کو کا شجرۃ طیبہ، ایک شجر سے تشبیہ تو سورہ ابراہیم میں قرآن کو خود اللہ نے دی۔ اسلام کے شجر پہ لگے ہوئے لاکھوں پھولوں میں سے سب سے جس پھول کا انتخاب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وفات کیا، بخاری کی روایت ہے، وہ تھا صلا صلا صلا۔
آخر وقت میں آپ کیسے زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز، جہاد، تثبیت، کتنے پھول ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے حسین تر ہے، جاذب نظر ہے، پرکشش ہے، ہر پھول کی خوشبو، نگت ایک سے ایک بڑھ کے. لیکن نبی رحمت کی بالغ ترین نظر نے اسلام وفات کے قریب جس پھول کا انتخاب کیا وہ کیا تھا؟ الصلاۃ. الصلاۃ پہلے دو کرتے رہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. پھر آخر پہ جب آپ کے سانس مبارک اللہ کے پاس گئے اس وقت آخر پہ لبوں پہ ایک ہی لفظ تھا، الصلاۃ 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 الصلاۃ. صلاۃ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. حضرت عمر کسی کو گورنر بنانا چاہتے تو چھپ چھپ کے اس کو نمازیں دیکھتے تھے، ہفتوں اس کے رکوع، سجود، قیام، تعدیل ارکان دیکھتے، پھر دیکھتے کہ اگر نماز ٹھیک ہے تو نماز بریک لگا دیتی ہے گناہوں کے آگے. جب لمبے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو لوگ گاڑی کی بریک چیک کرتے ہیں. نماز انسانی وجود کی بریک ہے، اگر بریک فیل ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، مستجاب لمحے زمین پہ اترے، قبولیت کی دعائیں انتہا کو پہنچ چکی. تخلیق کائنات سے لے کر اختتام کائنات تک جو لمحات قبولیت کے اہل زمین کو زیادہ ملے ان میں سب سے ٹاپ کے 10 لمحات اگر گنے جائیں تو ان میں ایک لمحہ وہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ مکمل کر چکے تھے. اگر 10 موقع کائنات میں قبولیت دعاؤں کی اگر ٹاپ کے گنے جائیں ان میں ٹاپ 10 میں ایک لمحہ وہ آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ مکمل کر چکے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا پروجیکٹ مکمل ہوا ہے. ابراہیم معمار کا کام کر رہے ہیں، اسماعیل مزدور کا کام کر رہے ہیں، گھر اللہ کا بن رہا ہے. تعمیر بیت اللہ مکمل ہوئی تو تعمیر بیت اللہ کی تکمیل کے مستجاب لمحوں میں ابراہیم نے کیا مانگا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ میری نماز ٹھیک کر دے. اب ابراہیم اولوالعزم پیغمبر 5 علیہ السلام، 5 1,24,000 یا مستند احمد کی روایت 2 لاکھ نبی، 2 لاکھ میں سے ٹاپ کے جو 5 نبی جن کو اولوالعزم کہا گیا ان میں ابراہیم علیہ السلام ہے. اور یہ وید نبی ہیں جو معراج کی شب اللہ کے نبی کو کھڑے ہو کے نہیں ملے، اللہ کے نبی نے گردن جھکا کے، کمر جھکا کے تھپکی لی ہے اور کہا میں ان کا بیٹا ہوں. تھپکی دی ابراہیم نے. اور یہ وحید نبی ہیں جنہوں نے معراج کی شب امت کو سلام بھیجا، اپنی امت کو میرے محبوب سلام کہنا میرا، اور انہیں کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے. محدثین حدیث کے جواب میں پھر سلام کے جواب کی تلقین بھی کیا کرتے ہیں. شارحین حدیث نے حدیث کے جواب میں وہ نبی اس مستجاب ترین لمحوں میں کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میری اولاد کی نماز ٹھیک کر دے. نماز قائم کرنا اس کو مختلف علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی الگ الگ تفسیریں کی ہیں. نماز کو ارکان کے ساتھ، تعدیل کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، وظائف کے ساتھ، حدود و قیود کے ساتھ، پابندیوں کے سارے، لیکن ایک ہی فکر کے گرد سارے ترجمے طواف کرتے رہتے ہیں. جس چیز کی طرف وفات کے وقت نبی رحمت نے تلقین کی تھی امت کی، وہ تلقین امت کی ترجیحات میں شامل ہی کوئی نہیں. بڑے بڑے لوگوں کی، اس لیے قرآن نے کہا نا مکناہم فی الارض، مسلمان جب حکمران بنتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اب قیامت تک آنے والے حکمرانوں کا نام لینا تو ممکن نہیں تھا. قرآن ویسے بھی ذات کی بجائے صفات کی باتیں کرتا ہے. جب مسلمان حکمران بنتا ہے یعنی اس کا اندر اور باہر مسلمان ہوتا ہے تو اس کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ اپنی رعایا کے اندر لوگوں کو اقامت صلاۃ کی تلقین کرتے ہیں. دعووں کا اسلام ویسے قائل نہیں ہے، نعروں کا ویسے قائل نہیں ہے کہ خوش کن، دل آویز، عمدہ الفاظ، جاذب نظر ترکیبات، تلمیحات استعمال کر لی جائیں. آسمان کا خالق دعووں کی بجائے، نعروں کی بجائے عملوں پہ یقین رکھتا ہے. اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، ہمیں بھی یہی تلقین کی گئی کہ تم بھی جب مستجاب لمحے ہیں تو یہ مانگو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرا بچہ تیری نماز ٹھیک ہوگی سب کچھ ٹھیک ہوگی. برصغیر پاک و ہند کے ایک اہل نظر ترجمہ کیا کرتے تھے جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار. حضرت عمر جیسا عظیم انسان جس کی توصیف کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر. اس ایک حدیث کے اندر اتنی جہان آباد ہے عمر کے مناقب کا کہ نبی کے وجود جن صفات حمیدہ سے متصف ہوتا ہے عمر کا وجود ان ساری صفات سے متصف تھا. اس ایک فکرے نے دنیا بھر کی ساری صفات کو نچوڑ کر عمر کے وجود میں بھر دیا. لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو یعنی چونکہ ختم نبوت تھی لیکن عمر کے وجود کو پاکیزہ صفات حمیدہ سے صفات متصف کر دیا کہ عمر کا وجود ساری صفات سے متصف تھا.
کوئی بھی مجموعہ حدیث میں عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فضیلت نہ ہو. اس ایک حدیث نے فضیلت کا کوئی گوشہ بہر رکھا ہی نہیں. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا چلو بھی. اور عمر قیامت تک فرق کرتا رہے گا. فاروق ہے نا, حق و باطل میں فرق کا بہترین پیمانہ. فاروق اعظم کے تذکروں پہ دل کے اندر اگر تتلیاں رقص کرتی ہیں, مبارک و ایمان کی شمع زندہ ہے, اور اگر طبیعت پہ بو جاتی ہے, سب کچھ کے باوجود فاروق فرق کر دے گا. فاروق کا ذکر قیامت تک کے لیے فرق کرتا رہتا ہے, معاف نہیں کرتا فاروق. تو لقمان حکیم کی ایک نصیحت جو 5 آیات میں, وہ یا بنیا اقم الصلاۃ, او میرے پیارے بیٹے نماز کو درست پڑھا کر. اس کا انگریزی ترجمہ کیا مفتی تقی نے, ٹو اسٹیبلش صلاح, نماز کو قائم کیا کر, سیدھا کیا کر جیسے شریعت چاہتی ہے. ہمارے ہاں 97% سجدوں سے محروم ہو گئے. تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی, مقام شوق سرور و نظر سے محرومی. حسن بصری کا جملہ ہے, اللہ جب کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو سزا کی شدت یہ ہوتی ہے کہ اس کو سجدوں سے محروم کر دیتا ہے. حسن بصری جیسا بالغ جس کو گھٹی عمر نے دی, 21 ہجری میں پیدا ہوئے, فاروق اعظم نے نام رکھا. 7 ازواج مطہرات کی گود کھیلے ہیں حسن بصری. 21 ہجری میں جب پیدا ہوئے, ان کی ماں نوکرانی تھی ام سلمہ کی. تو ام سلمہ ہماری ماں ہے, مومنین کی ماں. تو حجرات اور نبوت کے بیویوں کے چیمبر پاس تھے. تو 7 ازواج مطہرات کی گود کا لمس حسن بصری کو نصیب ہوا. گھٹی عمر نے دی. گھر سے نکلے تو مسجد نبوی کا ماحول ملا, مدینے کی فضا اور صحابہ کے تقدس مآب چہرے. ایسے پاکیزہ ماحول میں کھل کے سید التابعین وہ کہا کرتے تھے, اللہ جب کسی پہ ناراض ہوتا ہے تو سب سے آخری سزا یہ ہے کہ اللہ اس کو سجدوں سے محروم کر دیتے. اقبال کہتا ہے, تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی, مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی. تو 97% سزا کی لپیٹ میں آگے. تقریباً کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, فویل للمصلین, یا بنی اقم الصلاۃ. لقمان اس لیے جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نماز کے بارے میں اسی ڈائی پہ آتا ہے, اقیم ہونا, یقیم ہونا, تقیم ہونا, اقم الصلاۃ, یہی ڈائی آتی ہے. ایک جگہ آتا ہے پڑھو, لیکن کہا فویل للمصلین, ہلاک ہو کے پڑھنے والے. رمضان سے پہلے ہم اپنی نماز بنا لیں. گھر بن گئے, پلاٹ بن گئے, پلازے بن گئے, مکان بن گئے, گاڑیاں بن گئے, سب کچھ بن گیا, لیکن میں نہ بنا تو ان میں سے کوئی بھی قبر میں نہیں جائے گا. قیامت والے دن ترازو کے سکیل میں جو والوزن یومئذ الحق میزان لگے گا, ان میں وہ کوئی چیز نہیں لگے گی جس کے سنوارنے سنبھالنے کی ہم کم کر رہے ہوتے ہیں. نماز بن جائے تو ہمارا سب کچھ بن گیا. نماز نہ بنی, کعبہ کے رب کی قسم کچھ نہ بنا. جس کو کہتے ہیں نا اقبال, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو نے کیا غضب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اقبال یہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی تمہاری نمازیں آسمان کی بلندیوں پہ جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں, اور کبھی دکان کا طواف کرتی رہتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, جب آدمی سلام پھیرتا ہے, فرض و سنت, سلام پھیرنے کے ساتھ ہی ایک آواز آسمانوں تک جاتی ہے, اور وہ نماز کی آواز ہوتی ہے. جو نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے, بائیں ہاتھ سے وہ سلام پھیرتا ہے, تو وہ سلام پھیرتے کہتے ہیں حافظک اللہ کما حفظتنی, اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری نماز کو قائم کرنے کے لیے ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے. یہ نماز کی دعا ہے, حافظک اللہ کما حفظتنی. کچھ نہ بنے, گھر بنے, مکان, کچھ نہ بنے, نماز بن جائے سب کچھ بن گیا. کیونکہ پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. اس کے نماز اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. نماز ٹھیک, دیکھو نماز ٹھیک ہے, جاؤ بھائی جاؤ, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, سب. کیونکہ نماز روحانی خاندان کا سربراہ ہے. سربراہ کے حالات ٹھیک ہوں تو خاندان جو زیر کفالت ہے سربراہ کے, سب کے حالات ٹھیک ہوں گے. اور اگر سربراہ ڈیفالٹ کر جائے, کرائسس میں آ جائے, مندے میں آ جائے, جاب لیس ہو جائے, تو جتنے بھی اس کی بہو ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, پوتا ہے, سب کے حالات دگرگوں ہو جاتے ہیں. روحانی خاندان کا سربراہ نماز ہے.
اس میں اگر گڑبڑ آ گئی، روزہ گیا، حج گئی، زکوٰۃ گئی، نماز گئی، اخلاق گئی، عبادت، نماز کی کمزوری کی سائیڈ ایفیکٹ زندگی کے تمام عبادات میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک اہل نظر نے دیکھا، ایک استاد نے شاگرد کو کہا بچہ پانی لاؤ، وہ پانی لا رہا تھا تو پاؤں پھسلا، پانی گر گیا، تو فوراً استاد نے کیا کہا، بیٹا تیری چال ٹھیک نہیں ہے چونکہ تیری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ کہاں جا کے لنک کیا؟ یہ اہل نظر، اہل خبر، اہل دل کی سوچ ہے، جو معاملات کی گہرائیوں کو جانتے۔ جا بیٹا نماز ٹھیک کر، چونکہ تیری نماز ٹھیک نہیں تھی اس لیے تیری چال میں بے اعتدال پن تھا، اور چونکہ چال میں لڑکھڑاہٹ تھی اس لیے پانی گرا۔ انہوں نے روٹ کاز تلاش کی، جڑ تھی تیری نماز کی خرابی۔ اب نماز قائم کیسے ہو؟ تو 6 چیزوں کا خیال رکھیں۔ میں 6 چیزیں عرض کر دیتا ہوں، ریاضیاتی اسلوب پر 6 چیزوں کا خیال رکھیں۔ میں وہ 6 چیزیں عرض کرتا ہوں جس کے اہل نظر نے کہا ہے یہ 6 چیزیں ہوں تو نماز پڑھنے سے قائم کرنے کی طرف چل پڑتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پکڑ کے لیے نماز ہی کافی ہے۔ وہ اور لوگ تھے جو شراب پہ، زنا پہ، چوری پہ، جھوٹ پہ، سود پہ پکڑ گئے، ہماری پکڑ کے لیے ہماری پڑھی ہوئی نماز ہی کافی ہے۔ چونکہ جب نماز کو آدمی ضائع کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، بے حیثیت کرتا ہے، شیپ لیس کر دیتا ہے، ڈی شیپ کر دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی روایت، نماز کہتے ہیں زیّک اللہ کما زیّتنی، اللہ تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کر دیا۔ اس لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے ہوئے رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو جاتا تھا، وضو کرتے ہوئے رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو جاتا۔ کیوں؟ وہ ان کی توجہ، وضو نماز کا آغاز ہے، سلام نماز کا اختتام ہے، اختتام پہ نظر ہوتی تھی کہ پتہ نہیں میرے سلام کے وقت نماز کیا بے رحم ہو کر نتیجہ صادر کرتی ہے۔ نماز پہ زور نہیں، زر نہیں، زاری نہیں کہ کوئی آدمی نماز کو کہے 40 سال سے پڑھ رہا ہوں مہربانی کر۔ نماز اپنے اندر کے باہر کے ساری کیفیات کو کھول کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے فاروق اعظم جیسا بالغ نظر انسان کہا کرتا تھا کسی کو گورنر بنانا چاہو، ہمارے ہاں یہ تھے نا کہ کسی کو وزیر اعظم یا ایم این اے بنانا چاہو تو BA کی سند دیکھو۔ ہمارے ملک کے ایک امیر المومنین نے یہ سند رکھی تھی کہ کسی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ BA ہو۔ مسلمان فاروق اعظم نے کہا تھا کسی کو گورنر بنانا تو نماز ہی دیکھو۔ نماز بریک ہے، انسانی زندگی کی جذبات کو بریک لگانے والی چیز کا نام نماز ہے۔ اس لیے آپ نے آخری جس پہ پن پوائنٹ کیا تھا، بخاری کی روایت ہے، وہ تھا الصلاۃ 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 الصلاۃ، اور اسی لفظ کے تسلسل سے روح آفرین تک پہنچ گئی۔ تو میں اور آپ کوشش کریں، رمضان قریب آنے لگا، رمضان سے پہلے نمازوں کو ان 6 اسپیکٹس، 6 پہلوؤں کے درمیان جہاں کو جھول نظر ہے، آسمان کا خالق قیامت والے دن کوئی ایکسکیوز نہیں دیکھے گا، میں اکیلا تھا، بوڑھا تھا، بیمار تھا، مصروفیت تھی، مجبوری تھی، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ نماز کو برباد کرنے کے لیے کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، ہر ایکسکیوز لیم ایکسکیوز ہوگا، ہر عذر لنگ ہوگا۔ جو چھوٹتا ہے چھوڑیں، جو ٹوٹتا ہے توڑیں، جو مڑتا ہے موڑیں، جو جاتا ہے جائے، لیکن نماز سلامت رہے۔ اس کے لیے اللہ کی ذات کی قسم قیامت والے دن کوئی بھی عذر قابل سماعت نہیں ہوگا۔ بڑھاپا، اکیلا پن، مصروفیت، مال کوئی نہ چھوڑ دو۔ امام غزالی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں روحانی خانقاہوں میں زیادہ داخل ہونے والے مریض نمازوں کے ہوتے تھے۔ جس طرح اب ہمارے اسپتال میں چلے جائیں تو فلاں وارڈ بھرا پڑا ہے، فلاں وارڈ بھرا پڑا ہے، فلاں وارڈ، ڈاکٹر سے پوچھیں تو بتائیں گے زیادہ مریض فلاں چیز کے آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہسپتالوں کو اہل نظر، یہ جو ہمارے خانقاہیں ہوتی ہیں، خانقاہیں روحانی اسپتال تھے، اس میں لوگ روحانی امراض کی شفا یابی کے لیے داخل ہوتے تھے۔ سب سے زیادہ داخل ہونے والے مریضوں کی چیخ پکار جو روحانی طبیب کے سامنے ہوتی تھی، میری نماز ٹھیک نہیں، میری نماز ٹھیک نہیں، میری نماز ٹھیک نہیں، یہ واویلا مشترک ہوتا تھا۔ اور جس کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے چہرے پہ بجلیاں چمک اٹھتی ہیں، جگنو کھل اٹھتے، شاداب رتیں قیام کر لیتی ہیں، نماز ٹھیک ہو گئی، نماز ٹھیک ہو گئی، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جس طرح 5000 کے نوٹ میں سارے نوٹ ہوتے ہیں، اس طرح نماز کے اندر ہر خیر موجود ہے۔ جس طرح بیج میں تنا، شاخ، جڑ، پتے، غنچے، پھول، پھل، ذائقے اور پودے کی عمر ساری موجود ہوتی ہے، نماز کے اندر دونوں جہانوں کی ہر خیر کا سارا سانچہ موجود ہے۔ نماز ٹھیک کریں، بچوں کی، بہو کی، بیٹی کی، بیوی کی۔ سب سے پہلی چیز جو نماز کی 6 چیزیں ہیں جس سے نماز پڑھنے سے قائم کرنے کی طرف
مثبت انداز میں آہستہ آہستہ سفر شروع کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے وضو ٹھیک ہو۔ قرآن میں وضو کا ذکر ہے، حدیث میں باب الوضو ہے، فقہ میں کتاب الوضو ہے، اور صحابہ باقاعدہ وضو اللہ کے نبی سے سیکھا کرتے تھے۔ نسائی کی روایت ہے فجر کی نماز آپ نے پڑھائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سورہ روم پڑھی فجر کی نماز پہلی رکعت میں، اور آپ پہ تلاوت بوجھل ہو رہی تھی، جیسے ایک آگے پیچھے ہو رہے تھے، لفظ آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا لوگوں اپنے وضو ٹھیک کیا کرو، تمہارے وضو کی خرابی آمنہ کے لال کو فجر کی نماز میں سورہ روم کی قرات بوجھل کر دیتی ہے۔ مسجد کون سی، نمازی کون سے، امام کون سا، زمانہ کون سا، اور اس زمانے میں اگر وضو کی خرابی آمنہ کے لال کو فجر کے نماز کے سورہ روم کو متاثر کرتی ہے، آج کے امام کی ہمت نہیں ہے کہ پوری سورت پڑھ جاتا ہے۔ یعنی آپ وضو کے نقص کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں کہاں تک جا کے چوٹ مارتے ہیں۔ نماز جنت کی چابی ٹھیک ہے، لیکن نماز کی چابی مفتاح الجنہ الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ، چابی کے دندانے ٹوٹ جائیں، امام کعبہ کو کہو درود تنجینہ پڑھ کے دعا کار اسٹارٹ کر لے، کائنات کے مسلمہ اصول کسی کے تقوی کی بنیاد پہ بکھرا نہیں کرتے۔ یہ شعبدہ بازی اسلام کا حسن نہیں ہے، بات سمجھے۔ امام کعبہ کو ٹوٹی ہوئی چابی دے دو، دندانہ ایک ٹوٹ جائے۔ جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی وضو ہے۔ اگر وضو کے دندانے ٹوٹ گئے نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی 1000 سال دستک دیتے رہو جنت کو، اتنی یعنی خوبصورت اور قابل فہم تشبیہ دے دی۔ مفتاح الصلاۃ، مفتاح الجنہ الصلاۃ، کتنی قابل فہم تشبیہ ہے۔ ایک دندہ چابی اور تالا ہر دور کی مشترکہ ضرورت ہے حفاظتی نقطہ نظر سے، تو وضو ٹھیک کریں، یہاں سے آغاز۔ اس لیے فقہا جیسے عظیم فقہا کائنات کی کریم ہوتے ہیں، دانش نچوڑ ہوتے ہیں۔ اگر کائنات کی دانش کو نچوڑا جائے تو فقہا بنتے ہیں۔ فقہا جیسے جو ایک ایک لمحے کے گزارنے پہ کڑی نظر رکھتے ہیں، وہ وضو کے فرائض، واجبات، مستحبات، مباحات، مفسدات، مکروہات پہ چیپٹر قائم کر دیتے ہیں۔ اتنے عظیم لوگ اگر ایک باب کے اوپر اتنی تفصیلات لکھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کی اہمیت تو ہے نا، ورنہ یہ عظیم لوگ اپنا وقت ان چیزوں پہ ضائع نہ کرتے۔ اب وضو کو دیکھیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، مباحات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ ساری تفصیل ملتی ہے فقہا کی کتابوں میں۔ پھر قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں غالباً وضو کے بارے میں یہ وضو یہ کرو۔ قرآن جیسی کتاب تو غیر ضروری چیزوں کو اپنے دامن میں جگہ نہیں دیتی۔ وضو میں ایک کام ضرور کریں، وضو طہارت کا نام ہے، طہور کہتے ہیں۔ آپ فرمایا قیامت الدین میں اپنی امت کو پہچانوں گا وضو کے روشنی سے، اعضاء چمکتے ہیں۔ وضو میں دو طہارتیں ہیں، ایک باطنی طہارت، ایک ظاہری طہارت۔ ان دو طہارتوں کا خیال کر لیں، باقی آپ اہل علم سے جا کے پوچھیں، مجھے وضو کی تفصیل دیں، چونکہ وضو ٹھیک نہ ہو نماز ٹھیک نہیں ہوگی، نماز ٹھیک نہیں ہوگی جنت کی کفل شکنی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ کوئی آدمی زور زر زاری سے جنت تو نہیں کھول سکے گا، جنت تو کھلے گی ایک ریاضیاتی اسلوبوں پر، اور وہ اسلوب ہے نماز کا ٹھیک ہونا، اور نماز کا ٹھیک ہونا مشروط ہے وضو کے ٹھیک ہونے سے، اور وضو کا ٹھیک مشروط ہونا ہے علماء کے صحبت سے۔ دو چیزوں کا خیال، ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں، وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا اور مجھے طاہر لو، جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ وضو کے اندر دو وضو ضرور کریں، ایک ہے باطنی طہارت، ایک ہے ظاہری طہارت۔ باطنی طہارت ہے ہر عضو کو دھوتے ہوئے اس عضو کے گناہ کو ندامت کے پانی سے دھونا، یہ باطنی طہارت ہے۔ کلی کر رہے ہیں تو غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، گالی ہے، گلہ ہے، وہ ندامت کے پانی سے اعضاء کے بیچ میں چھپے ہوئے مانوی گناہوں کو ندامت کے پانی سے دھولنا، یہ جعلنی من التوابین میں آئے گا۔ اور دوسرا ہے H2O، دو اسے ہائیڈروجن ایک اسے آکسیجن، اس پانی سے اعضاء کے ظاہر کو دھویا جائے۔ یہ نہ بھی ملے تو مٹی پانی کی کمی پوری کر دیتی ہے، لیکن ندامت کی کمی کائنات کا کوئی پانی پورا نہیں کر سکتا۔ وضو کرتے ہوئے اعضاء کو دھوتے ہوئے ان گناہوں کو ضرور یاد کیا جائے جو ہاتھ سے ہوئے، انگلی سے ہوئے، سوچ سے ہوئے، جذبات سے ہوئے، بولنے سے ہوئے، دیکھنے سے ہوئے، یہ وضو کا حسن ہے۔ وہ جو وضو کرتے ہوئے گناہ کو ڈھلتے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو قول آتا ہے کہ بہتے پانی سے وضو کرنا کس زمانے میں مکروہ قرار دیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ بہتے پانی میں وضو کرنے والوں کے گناہوں کو تیرتا ہوا دیکھ لیا کرتے تھے۔
پھر بعد میں دعا کی کہ یا اللہ مہربانی کر یہ کیفیت میرے سے زائل کر دے. پھر فتویٰ دوسرا آ گیا کہ بہتا پانی الاؤ ہے. لیکن گناہ دھلتے ہیں وضو کرنے کے، اس لیے کہتے ہیں وضو کو مچھلی کا بازار نہ بنایا جائے. وضو کرنا ایک عمل ہے. وضو کو دھوئیں، کلی کریں، مسواک کریں، سب کچھ کریں، لیکن ان اعضاء کا استعمال بھی تو کیا نا میں نے فجر سے زور تک. میں نے آنکھوں کو مل مل کے دھویا، تو مل مل کے دھونے سے آنکھوں کے کونوں میں چھپی ہوئی بد نظری تو نہیں دھلے گی، میل کچیل گردوں کو باہر دھلے گی. بد نظری کیسے دھلے گی؟ وہ ہے دوسرا پانی، اس کو کہتے ہیں ندامت کا پانی. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکین افعال کے، تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. وضو کرتے ہوئے رنگ پیلا ہو جاتا تھا اہل نظر کا. کیوں؟ گناہوں کی کثرت یاد آتی تھی، وضو سے فارغ نہیں ہوتے. ہمارے ہاں کتنا وضو، میں نے وضو کرتے ہوئے میں مین ایوری باڈی، میں نے زندگی کے 50 سالوں کے وضو میں کتنے وضو ندامت کے پانی کے ساتھ گناہوں کو دھونے کے لیے اہتمام کیا. یہ گھر جا کے تنہائی میں قد آدم آئین کے سامنے کھڑے ہو کر خود دیکھ لینا، پھر انداز ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے وقت اور بے اعتبار اور بے حیثیت اور بے مایا کیوں ہیں، نتیجہ خیزی سے محروم کیوں ہیں. کہ جس کا آغاز ہی ٹیڑھا ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس کا وضو ٹھیک نہیں اس کی نماز ٹھیک نہیں. یہ لمبی تفصیل ہے، میں اس کو نہیں یاد. دوسری چیز جو 6 چیزوں میں وہ ہے گھر سے لے کر جہاں سے اٹھ کے مسجد میں آئیں وہ راستہ مسنون طے کریں. آپ دفتر سے آئے، مکان سے آئے، کاروبار سے آئے، فیکٹری سے آئے، خانقاہ سے آئے اور مسجد گئے، 10 قدم 50 قدم 100 قدم. یہ 100 قدم کیسے ہے؟ تو نبوت کی زبان سے سنے تشبیہ. وضو کر کے مسجد جانے والا ایسے ہے جیسے 9 ذی الحج کو احرام باندھ کے مینا سے عرفات جانے والا. اللہ نے کس نظر سے مجھے دیکھا کہ یہ جو نمازی جا رہا ہے وہ موبائل کھیلتے جا رہا ہے، وہ گپ شپ کرتے جا رہا ہے، لطیفے سناتے جا رہا ہے، پھکڑتے جا رہا ہے، پٹواری کی گھوڑی کی طرح دائیں بائیں بد نظری اور آنکھوں کو سینکتے جا رہا ہے. اور آسمان کا خالق اور نبوت کی زبان کیا کہہ رہی ہے؟ یہ جا رہا ہے احرام باندھ کے عرفات کی طرف. یعنی میرے اوپر کتنی سایہ فگن تشبیہ عمدہ ہے، تقدس ماب تشبیہ ہے کہ یہ حاجی جا رہا ہے. اس سے زیادہ محبوبیت کی نگاہ 365 دنوں میں کسی پہ نہیں پڑتی جو 9 ذی الحج میں مینا سے عرفات جانے والے پڑتی ہے. وضو کر کے مسجد جانے والا وہ مقام رکھتا ہے. اپنے مقام کا خیال رکھیں. دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، آگے دیکھنا، گپ شپ، لطیفے، موبائل، پھکڑ بازی آنکھوں، تو جس کا راستہ برباد ہے اس کی نماز کبھی آباد نہیں ہو سکتی. خیالات موبائل فون نہیں ہوتے جو سوئچ آف کر دیے ہیں. خیالات مانوی چیزیں ہیں، خون کی طرح دماغ میں تیرتے رہتے ہیں. راستے کا سفر. ربی بن خسیم رحمۃ اللہ علیہ کو ابن مسعود دیکھا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، ربی بن خسیم تابعی ہیں. جب یہ مسجد جاتے تو لوگ، عام آدمی سمجھتا ہے یہ نابین ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے مسجد چھوڑ آتا تھا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر تو حضور کے زمانے میں ہوتا اللہ کے نبی تمہیں دیکھ کے بڑے خوش ہوتے. یعنی بڑے چھوٹوں کی اچھی چیزوں کی تعریف کریں، یہ بھی صحابہ کا اسوہ ہے. عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، ربی بن خسیم تابعی ہیں. ربی بن خسیم کی چال جو مسجد کی طرف تھی، آنکھ جھکا کے چلنا، اس چال کو دیکھ کر ابن مسعود کہہ رہے ہیں اگر تو اللہ کے محبوب کے دور میں ہوتا اللہ کے محبوب تمہیں دیکھ کے بڑے خوش ہوتے. ہم کبھی اپنے گھنٹہ گھر پہ کھڑے ہو کر جامع مسجد میں جانے والوں کی حرکات کو دیکھ رہے ہیں، پھر انداز ہو جائے گا کہ تجھے سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. دنیا بھر کی خرافات، غلاظتیں، کثافتیں، قباحتیں، ہر قسم کی معنوی مادی گندگیاں آنکھوں میں سمیٹ کر سجدہ ریز ہونے والے کے سجدے میں کیا نورانیت ہوگی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تیسری چیز جس کے لیے بغیر نماز قائم نہیں ہوتی، پڑھی جاتی ہے، اور پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے. اور ویل جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے جہنم پناہ مانگتی ہے، حدیث میں آتا ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے جہنم کو جب اللہ سزا دینا چاہتے ہیں تو ویل میں پھینکتے ہیں، اور پڑھنے والے، نماز پڑھنے والوں کو اللہ ویل میں پھینکیں گے. آپ کہیں گے پروفیسر صاحب شاید گھر میں کوئی ہیٹ اپ ہو کے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تلخی بات اس لیے ہے کہ نماز رمضان قریب آ لگا، زندگی کے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، کم از کم اس کی کوئی چول تو سیدھی ہو. مولانا ادریس کاندو نے لکھا ہے صلاۃ کے معنی آگ کی حرارت سے کسی چیز کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا. صلاۃ کے متعدد معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے آگ کی حرارت سے کسی چیز کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا.
تو سلاد جو نماز خود ٹیڑھی ہے وہ سیدھا کیا کرے گی؟ اینٹ بنانے والا سانچے اگر ٹیڑھا ہو تو اینٹ نکلنے والی اینٹیں کب سیدھی ہوں گی؟ نماز ہی اگر ٹیڑھی ہو تو نمازی کب سیدھا ہوگا؟ ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. مسلمان حکمران جب بنتا ہے تو وہ نعرے نہیں لگاتا، دعوے نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ملک کے رہنے والے لوگوں کی نمازوں کا کیا عالم ہے. اور جس کی ترجیحات میں نماز کا ذکر ہی نہ ہو، ہزار دعووں کے باوجود اس سے بڑا مداری کوئی نہیں. دھوکے باز ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی اس کی بات مت کر. قرآن کے آئینے میں وہ بے نقاب ہو چکا. تیسری چیز جس کے بغیر نماز قائم نہیں ہوتی وہ ہے نماز کے وقت کا خیال رکھنا. کانت علی المومنین کتابا موقوتا. نماز کو تابع نہ کریں دکان کو تابع کریں نماز کی، چونکہ نماز مقام امامت پہ ہے. کائنات کی ساری سرگرمیاں نماز اقتدا پہ ہیں، مقام اقتدا پہ ہیں. کانت علی المومنین. ابن عباس آخر عمر میں نابینا ہو گئے. ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں آ رہے تھے تو ٹھک ٹھک کی آوازیں ہیں، تو کسی پوچھا یہ نابینا تھے، حضور کے فرسٹ کزن تھے کہ نہیں، یہ ٹھک ٹھک کی آوازیں کیسے ہیں؟ کہ یہ اذان کے وقت دکانیں بند ہو رہی ہیں. کہ اچھا یہ وہ لوگ تھے. رجال اللہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے بندے وہ ہیں جنہیں خرید اور فروخت نماز سے غافل نہیں کرتے. یہ ڈیفینیشن تھی رجال اللہ. رجال کہتے ہیں مرد کو، جینڈر وائز نہیں. ایک ہوتا ہے جینڈر وائز مرد ہونا، جنس وائز. ایک ہوتا ہے ویسے جنا، میاں والے کی زبان میں کہتے ہیں نا. عبدالعزیز جو آل سعود کا بانی ہے، اس پہ حملہ ہوا بیت اللہ کے طواف میں 11 ذی الحج کو حملہ ہوا. 3 باڈی گارڈ مارے گئے، دشمن نے حملہ کیا، ایک زخمی ہو گیا اور یہ بھی زخمی ہوا. جو زخمی ہوا بعد وہ رو رہا تھا تو اس نے کہا کون رجلا، جنا بن. یعنی وہ یہ نہیں تھا کہ مرد بن، مرد جینڈر وائز نہیں، صفات کی طرح مرد بن. یہ کون سے حملے ہوتے نہیں رہتے؟ خنجر کن کے لیے ہوتے ہیں؟ بندوقیں کن کے لیے ہوتی ہیں؟ جانوروں کے لیے ہوتی ہیں؟ انسانوں کے جسم کے لیے ہوتی ہیں. اگر لگ گیا، خون نکل گیا تو روتا کہ کون رجلا، رجال اللہ. اس سے ہے رجال اللہ، جینڈر وائز نہیں. مرد بنو، مرد. رجال اللہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد وہ ہیں جنسی اعتبار سے نہیں، صفات کے اعتبار سے، جن کو خرید اور فروخت غافل. وقت کی پابندی ہو، ایسے ہو کہ لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیں ان کے مطابق. ہم دیکھیں اس میں کہاں فال کرتے ہیں. امام غزالی نے لکھا ہے قیامت والے دن کچھ لوگوں کے جن کے چہرے تاروں جیسے ہوں گے، کچھ کے چہرے 14ویں کے چاند جیسے ہوں گے، اور کچھ کے چہرے دوپہر کے سورج جیسے ہوں گے. تو لوگ پوچھیں گے تمہارے چہروں کی روشنائیوں کی تفاوت کا سبب کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے، اللہ نے اس عمل کی برکت سے ہمارا چہرہ دوپہر کے سورج کی طرح کر دیا. اذان سے پہلے وضو کر کے، 1:15 بجے اذان ہوتی ہے، 1:10 پہ وضو کر کے مسجد میں آ کے بیٹھنا کہ مؤذن تیرے منہ میں گھی شکر، لیکن مؤذن تو ان کو بلا جو غافل ہیں، میں تو خود سجدہ ریز ہونے کے لیے آیا بیٹھا ہوں. اذان سے پہلے تیار ہو کے آ جانا. ان کے چہرے امام غزالی کے بقول احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن دوپہر کے سورج کی طرح ہوں گے. پہلا 1000 سال اندھیرے کا ہوگا، اس میں ان کے چہرہ روشن ہوگا. دوسرا 14ویں کے چاند، کہ یہ وہ لوگ تھے جو اذان کے وقت، اذان سے پہلے اپنی اپنی جگہ پہ وضو کر کے تیار ہو کے بیٹھ جاتے تھے. اذان سے پہلے دفتر میں، مکان میں تیار ہو کے، مسجد میں نہیں پہنچتے تھے لیکن وہاں تیار ہو کے بیٹھ. ان کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسے. 14ویں کے چاند کی روح پہلی کرنیں اور دوپہر کے سورج کی تمازت والی کرنیں، اس میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ وہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل سے کرنیں پھینکتا ہے، یہ 6 لاکھ میل سے کرنیں پھینکتا ہے، فرق ہو جاتا ہے. اور جن کے چہرے ستاروں جیسے تھے یہ وہ تھے جو اذان کے بعد تیاری شروع کر دیتے تھے. اور ہم کس میں ہوں گے؟ کانت علی المومنین کتابا موقوتا. اب میرا وضو ٹھیک ہے، میرے راستے کا سفر ٹھیک ہے، اور میرے اوقات صلاۃ ٹھیک ہیں. سوچتے رہنا ہے اس کے بارے تنہائی میں، دیکھتے رہنا ویرانوں کو شام کے بعد.